السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو اسلامک نیٹ ورک میں ہم مشکات المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں آج جو ہم چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب الصلاۃ، مطلب نماز کا بیان ہے۔ اور نماز کے بیان سے متعلقہ جو احادیث شروع ہوتی ہیں اس میں وہ حدیث نمبر جو ہے وہ 564 ہے، اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں۔ حدیث نمبر 565 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 566 ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، پھر اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کریں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ میرے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کے لیے ہے، اور ایک روایت میں جس نے میری امت میں سے اس پر عمل کیا۔ حدیث نمبر 567 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں مجھے وہ حد والا عمل کر بیٹھا ہوں، لہذا آپ مجھ پر حد قائم فرمائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس عمل کے متعلق کچھ دریافت نہ کیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ایسا کام کیا کہ حد کو پہنچ چکا ہوں، لہٰذا آپ میرے متعلق اللہ کا حکم نافذ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے گناہ یا تمہاری حد کو معاف کر دیا۔ حدیث نمبر 568 ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں، اگر میں مزید دریافت کرتا تو آپ مجھے اور زیادہ بتاتے۔ حدیث نمبر 569 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ترک کرنا ہے۔ حدیث نمبر 570 عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع خشوع کو مکمل کیا تو اللہ کا اس کے لیے عہد ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس سے اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ حدیث نمبر 571 ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی 5 فرض نمازیں پڑھو، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور امیر کی اطاعت کرو، تو اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 572 عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے متعلق حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو وہ اس میں کوتاہی کریں تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ حدیث نمبر 573 مصابی میں صبرہ بن معید سے یہی مروی ہے۔ حدیث نمبر 574 بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقین کے مابین نماز عہد ہے، پس جس نے اسے ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ حدیث نمبر 575 عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ کے دوسرے کنارے ایک عورت سے تبع آزمائی کی، میں نے جماع کے علاوہ اس کے ساتھ سب کچھ کیا، چنانچہ میں حاضر ہوں، آپ میرے متعلق جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی، کاش کہ تم بھی اپنی پردہ پوشی کرتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہ آدمی کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو اس کے پیچھے بھیجا تو اسے بلا کر یہ آیت سنائی، دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کر، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ اس کے لیے خاص ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 576۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں میں باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شاخوں کو پکڑا۔ راوی نے بیان کیا کہ پتے گرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے گرتے ہیں۔ حدیث نمبر 577۔ زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حضور قلب سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 578۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت اور پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حدیث نمبر 579۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 580۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور خواہ تمہیں جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا، جس نے عمدن اسے ترک کر دیا تو اس سے ذمہ اٹھ گیا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ اب کتاب الصلاۃ میں جو ہے وہ نماز کے اوقات کا بیان ہے، تو اس میں حدیث نمبر ہے 581۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جانے اور عصر کا وقت نہ ہونے تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت سورج کے زرد ہو جانے سے پہلے تک رہتا ہے، اور مغرب کا وقت شفق غروب آفتاب کے بعد افق پر جو سرخی ہوتی ہے کہ رہنے تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت نصف شب تک رہتا ہے، جبکہ نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے، اور جب سورج طلوع ہونے لگے تو پھر نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 582۔ فریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ جب سورج ڈل گیا تو آپ نے بلال کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اقامت کہی جبکہ سورج بلند صاف چمکدار تھا، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سورج غروب ہو جانے پر مغرب کے لیے اقامت کہی، اور پھر جب شفق غائب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز عشاء کے لیے اقامت کہنے کا حکم فرمایا، پھر جب فجر طلوع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز فجر کے لیے اقامت کہنے کا حکم فرمایا، دوسرے روز آپ نے انہیں ظہر کو ٹھنڈا کرنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے اسے خوب مؤخر کیا، آپ نے عصر پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، آپ نے گزشتہ روز سے اسے مؤخر کیا، آپ نے شفق غائب ہونے جانے سے پہلے مغرب پڑھی اور تہائی رات گزر جانے کے بعد عشاء پڑھی، اور فجر طلوع فجر کے روشن ہو جانے پر پڑھی، پھر فرمایا نمازوں کے اوقات معلوم کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نمازوں کا وقت ان اوقات کے مابین ہے جس کا تم ملاحظہ کر چکے ہو۔ حدیث نمبر 583۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام بیت اللہ کے قریب مجھے 2 مرتبہ نماز پڑھائی، ایک مرتبہ جب سورج تسمہ کے برابر ڈھل گیا تو انہوں نے مجھے ظہر پڑھائی، اور جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کے مثل ہو کیا تو انہوں نے مجھے عصر پڑھائی، جس وقت روزہ دار افطار کرتا ہے اس وقت مجھے مغرب پڑھائی، اور شفق ختم ہو جانے پر مجھے عشاء پڑھائی، اور جس وقت روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اس وقت مجھے فجر پڑھائی، پس جب اگلے روز ہوا تو انہوں نے مجھے ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کے مثل ہو گیا، اور جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا تو مجھے عصر پڑھائی، اور جس وقت روزہ دار افطار کرتا ہے اس وقت مجھے مغرب پڑھائی، اور تہائی رات گزرنے پر مجھے عشاء پڑھائی، اور صبح روشن ہو جانے پر نماز فجر پڑھائی، پھر وہ میری طرف متوجہ اور فرمایا محمد یہ آپ سے پہلے انبیاء کا وقت ہے اور نمازوں کا وقت انہی 2 اوقات کے مابین ہے۔ حدیث نمبر 584۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عصر میں کچھ تاخیر کی تو عروہ بن زبیر نے انہیں آگاہ کیا، آگاہ ہو کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھی، تو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عروہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے بشیر بن ابی مسعود
کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے میری امامت کرائی، تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ دوسری نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، یوں 5 دفعہ اپنی انگلیوں پر شمار کیا۔ حدیث نمبر 585۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرہ کے نام خط لکھا کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس نے اس کی حفاظت و پابندی کی، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اسے ضائع کیا تو پھر وہ اس کے علاوہ دیگر امور دین کو ضائع کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ نماز ظہر کا وقت یہ ہے کہ سایہ ایک ہاتھ ہو، اور یہ اس وقت تک رہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا سایہ اس آدمی کے سایہ کے برابر ہو جائے، اور نماز عصر کا وقت یہ ہے کہ سورج بلند، سفید اور چمکدار ہو، اور اتنا وقت ہو کہ سوار غروب آفتاب سے پہلے 2 یا 3 فرسخ تقریباً 10 یا 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے۔ اور نماز مغرب کا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور نماز عشاء کا وقت شفق ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور تہائی رات تک رہتا ہے۔ پس جو شخص سو جائے تو اللہ کرے اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، جو شخص سو جائے تو اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، جو سو جائے تو اللہ کرے اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو۔ اور صبح کا وقت وہ ہے جب صبح صادق ہو جائے لیکن ستارے ابھی نمایاں ہوں۔ حدیث نمبر 586۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم گرما میں نماز ظہر اس وقت پڑھتے تھے جب آدمی کا سایہ 3 قدم سے 5 قدم تک ہوتا تھا، جبکہ موسم سرما میں سایہ 5 سے 7 قدم تک ہوتا۔ حدیث نمبر 587۔ سیار بن سلامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور میرے والد ابو برزہ اسلمی کے پاس گئے تو میرے والد نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا آپ نماز ظہر جس سے تم پہلی نماز کہتے ہو اس وقت پڑھا کرتے جب سورج ڈل جاتا۔ آپ نماز عصر پڑھتے تو پھر ہم میں سے کوئی مدینے کے آخری کنارے پر واقع اپنی رہائش گاہ پر واپس جاتا تو سورج بالکل سفید اور چمکدار ہوتا تھا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ میں مغرب کے بارے میں بھول گیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، اور آپ نماز عشاء جسے تم اتما کہتے ہو کو تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ اس نماز عشاء سے پہلے سو جانا اور اس کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے، اور آپ نماز فجر میں سلام پھیر کر نمازیوں کی طرف رخ فرماتے تو اس وقت ہر نمازی اپنے ساتھی والے نمازی کو پہچان لیتا تھا، اور آپ 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو تہائی رات تک بغیر کسی پرواہ کے مؤخر کر دیا کرتے تھے، اور آپ نماز عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 588۔ محمد بن عمرو بن حسن بن علی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ نماز ظہر زوال آفتاب کے فوراً بعد، جبکہ عصر اس وقت پڑھتے جب سورج خوب روشن اور چمکدار ہوتا، اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا، جبکہ عشاء کے بارے میں ایسے تھا کہ جب لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیتے، اور جب نمازی کم ہوتے تو اسے تاخیر سے پڑھتے، اور فجر کی نماز تاریکی میں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 589۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر پڑھا کرتے تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سر رکھ کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم اور مذکورہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حدیث نمبر 590۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو پھر نماز ظہر پڑھنے میں تاخیر کرو۔ حدیث نمبر 591۔ ابو سعید سے ظہر کے متعلق بخاری کی روایت میں ہے کہ کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا میرے رب میرے حصے نے بعض کو کھا لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس، ایک سانس موسم سرما میں اور ایک سانس موسم گرما میں لینے کی اجازت فرمائی۔ تم جو زیادہ گرمی اور زیادہ سردی پاتے ہو تو اسی وجہ سے ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ پس تم جو گرمی کی شدت پاتے ہو تو اس کی گرم ہوا کی وجہ سے ہے، اور تم جو زیادہ سردی پاتے ہو تو وہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہے۔ حدیث نمبر 592۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھا کرتے تھے جبکہ سورج بلند چمکدار ہوتا تھا۔ جانے والا شخص نماز عصر مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد اوالی مدینے کی مہلکہ بستیوں میں جاتا تو سورج بلند ہوتا، اور بعض بستیاں مدینے سے تقریباً 4 میل کی مسافت پر تھیں۔ حدیث نمبر 593۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق شخص کی نماز ہے جو بیٹھ کر
سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ زرد اور شیطان کے سینگوں کے مابین پہنچنے کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 594۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ حدیث نمبر 595۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر ترک کر دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ حدیث نمبر 596۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھا کرتے تھے، ہم میں سے کوئی واپس جاتا تو وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا۔ حدیث نمبر 597۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ صحابہ کرام غروب شفق اور رات کی تہائی اول کے مابین نماز عشاء پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 598۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھتے تو خواتین اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس جاتی اور تاریکی کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ حدیث نمبر 599۔ قتادہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت نے سحری کھائی، پس جب وہ اپنی سحری کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے نماز پڑھائی۔ ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان کے سحری کھا کر نماز شروع کرنے کے مابین کتنے وقت کا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا جتنے وقت میں آدمی 50 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 600۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پر ایسے عمرہ ہوں گے جو نمازیں ضائع کریں گے، یا فرمایا وہ نمازوں کو ان کے وقت سے مؤخر کریں گے، تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ میں نے عرض کیا، آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اور اگر تم اسے ان کے ساتھ بھی پالو تو پھر بھی نماز پڑھ لو تو وہ تمہارے لیے بطور نفل ہوگی۔ حدیث نمبر 601۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پا لی تو اس نے نماز فجر پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پا لی تو اس نے نماز عصر پا لی۔ حدیث نمبر 602۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پا لے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے، اور جب وہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پا لے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ حدیث نمبر 603۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو اسے پڑھ لے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نماز پڑھ لینے کے سوا اس کا کوئی اور کفارہ نہیں۔ حدیث نمبر 604۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت نیند میں نماز میں تاخیر ہو جانے پر کوئی تقصیر و گناہ نہیں، تقصیر تو محض حالت بیداری نماز مؤخر کرنے میں ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے جب اس سے یاد آئے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 605۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، جب جنازہ تیار ہو جائے، اور بیوہ مطلقہ اور کنواری خاتون کے نکاح میں جب تمہیں اس کا کفو مل جائے۔ حدیث نمبر 606۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت نماز پڑھنا اللہ کی رضامندی اور آخر وقت اللہ کے عفو و درگزر کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 607۔ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث صرف عبداللہ بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب سے مروی اور وہ محدثین کے ہاں قوی نہیں۔ حدیث نمبر 608۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ نماز کو آخر وقت میں پڑھا ہے۔ حدیث نمبر 609۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ خیر و بلائی پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی جب تک وہ ستارے ظہر ہونے سے پہلے نماز مغرب پڑھتی رہے گی۔ حدیث نمبر 610۔ دارمی نے اسے عباس سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 611۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء کو تہائی رات میں یا نصف شب تک مؤخر کرنے کا حکم فرماتا۔ حدیث نمبر 612۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نماز یعنی عشاء کو دیر سے پڑھو،
کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 613۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اس نماز یعنی نماز عشاء کے وقت کے بارے میں خوب جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات کے چاند کے غروب آفتاب ہونے کے وقت اسے پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 614۔ رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر روشن ہو جانے پر پڑھو کیونکہ وہ زیادہ باعث اجر ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، دارمی، نسائی میں یہ الفاظ نہیں کہ وہ زیادہ باعث اجر ہے۔ حدیث نمبر 615۔ رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر ادا کرتے، پھر اونٹ نہر کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر اسے پکایا جاتا تو ہم غروب آفتاب سے پہلے پکا ہوا گوشت کھا لیتے تھے۔ حدیث نمبر 616۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم نماز عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، پس آپ تہائی رات گزر جانے یا اس کے بعد تشریف لائے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس کام نے آپ کو اپنے اہل خاندان میں مصروف رکھا یا اس کے علاوہ کوئی کام تھا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے تو فرمایا، تم نماز کا انتظار کر رہے ہو، تمہارے علاوہ کوئی اہل دین اس کا انتظار نہیں کر رہا۔ اگر امت کے لیے گراں نہ ہوتا تو میں انہیں اسی وقت نماز پڑھاتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 617۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری نمازوں کے اوقات کے مطابق ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نماز عشاء تمہاری نماز سے کچھ تاخیر سے پڑھا کرتے تھے اور آپ نماز ہلکی پڑھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 618۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نصف شب گزر جانے کے بعد تشریف لائے تو فرمایا، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ چنانچہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگ نماز پڑھ کر سو چکے، اور جب کہ تم اس وقت تک نماز ہی میں رہو گے جب تک تم نماز کے انتظار میں رہو گے، اور اگر ضعیف کے ذوف بیمار کی بیماری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو نصف شب تک مؤخر کرتا۔ حدیث نمبر 619۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نماز ظہر جلدی پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ سخت تھے، اور نماز عصر جلدی پڑھنے میں تم ان سے زیادہ سخت ہو۔ حدیث نمبر 620۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ گرمی ہوتی تو آپ نماز ظہر دیر سے پڑھتے، اور جب سردی ہوتی تو جلدی فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 621۔ عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے بعد تمہارے کچھ ایسے عمرہ ہوں گے کہ چند چیزیں انہیں وقت پر نماز پڑھنے سے غافل کر دیں گی، حتیٰ کہ اس کا وقت گزر جائے گا۔ چنانچہ جب صورتحال معلوم ہو تو تم نمازیں وقت پر ادا کرنا۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں ان کے ساتھ بھی پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حدیث نمبر 622۔ قبیصہ بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تمہارے کچھ ایسے حکمران ہوں گے کہ جو نمازیں دیر سے پڑھیں گے، چنانچہ وہ تمہارے لیے باعث ثواب اور ان کے لیے موجب گناہ ہوں گی، پس جب تک وہ قبلہ رخ نمازیں پڑھتے رہیں تم ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 623۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جب کہ وہ محصور تھے، تو انہوں نے کہا، آپ امیر المومنین ہیں اور آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، جبکہ فتنے کا سرغنہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے اور ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے عثمان نے فرمایا، نماز مسلمانوں کا بہترین عمل ہے، جب لوگ اچھا کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کرو، اور جب وہ برا کریں تو تم ان کی برائی سے دور رہو۔ تو دوستو، یہ تھی کتاب الصلاۃ کے کچھ جو چیپٹر ہیں میں نے پڑھے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔